أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عفیفہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جب کہ آپ علیہ السلام کے گھر والوں نے ایک موقع پر بکری ذبح کی تو آپ علیہ السلام اور پھر آپ علیہ السلام نے اور گھر والوں نے اس بکری کو اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا. تو آپ نے آتے ہی سوال کیا ما بقی منہا، اس میں سے کیا باقی بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفھا. تو اماں جان نے جواب دیا کہ جی آپ کی پسند کے مطابق ہم نے اس میں سے ایک شانہ اس کا بچا لیا ہے، باقی سب اللہ کے نام پر دے دیا، آپ کی ضرورت کے لیے رکھ لیا. آپ نے فرمایا بقیہ کلوہا غیر کتیفیہ. آپ نے گھر والوں کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ باقی سب جو اللہ کے نام پر دیا وہی باقی بچا ہے، سوائے اس شاننے کے جو ہماری ضرورت میں استعمال ہوا. تو اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا حقیقت میں وہی انسان کے لیے کام آئے گا، کہ وہی باقی ہے کہ وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو چکا ہو اور قیامت کے دن اسی پر ثواب ملے گا. اور جو باقی رہ گیا وہ نامعلوم کہاں خرچ ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جبکہ جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو چکا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ رہ گیا وہ سب ختم ہو جائے گا. اسی لیے حضرت سہل عبداللہ ابن تستری رحمہ اللہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں بہت مال دیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر ان کی والدہ اور ان کے بھائیوں نے سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے شکایت کی کہ یہ سب کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ چند دنوں میں ہی فقیر ہو جائے گی. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کا زمانہ ایک ہے، اور یہ سہل عبداللہ بن زستری، یہ تابعی نہیں، تو یہ وہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سہل بن عبداللہ سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ کا رہنے والا استاق زمین میں زمین خرید لے اور پھر وہاں منتقل ہونا چاہے تو کیا وہ مدینہ میں کوئی چیز باقی رکھے گا؟ کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. کہ بس یہی بات ہے، میں نے منتقل ہونا ہے آخرت میں، تو پھر میں یہاں پر کیا چیز چھوڑوں. مختصراً یہ کہ اللہ کے ہاں وہی مال معتبر ہے جو انسان نے اللہ کے ہاں اپنے ہاتھوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس حدیث شریف سے کہ گھر والوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب بکری ذبح کی، اس کی سارا کا سارا گوشت صرف ضرورت کا رکھ لیا، باقی سارا کا سارا اللہ کے نام پر بانٹ دی. ہمارے معاملات بالعکس ہو چکے ہیں. سلف صالحین کے معاملات سے بالعکس ہماری تعلیمات ہیں. یعنی عملاً شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بجز اپنی ضرورت کے لیے رکھو. ہم کہتے ہیں سارا کا سارا رکھ لو، سوائے ضرورت کے لیے کچھ تھوڑا سا لوگوں میں بانٹ دو.
شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مرد شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں گے، عورتیں شلوار ٹخنوں سے نیچے کریں گی، ڈھانپیں گی۔ ہم نے الٹ شروع کر دیا۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ مرد سر کے بالوں کو ہلکا کرائیں گے، عورتیں بالوں کو لمبا کریں گی۔ ہم نے بالعکس شروع کر دیا۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ ہم بالعکس کر رہے ہیں کہ داڑھی کٹاؤ، مونچھیں بڑھاؤ۔ اللہ ہم سب کو دین کا مزاج، دین کے ذوق اور دین کی منشا جو اللہ کی منشا ہے اس کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ورنہ یہ خواہشات نفسانیہ والدین، اپنی مرضی کا دین، یہ اللہ کو معتبر نہیں ہے، اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی چاہتے، اپنی پسند اور ناپسند کو پس پش ڈالو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور اللہ کو اپنا معبود بناؤ، اپنی خواہش نفسانی اور نفس کو اپنا معبود نہ بناؤ کہ جی چاہی زندگی گزاری جائے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔